اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے. آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یکم محرم الحرام سے ان پروگرامز کا آغاز کیا تھا اور آج 9 محرم الحرام ہے، اور اس سارے عرصے میں ہم نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. اہل بیت کے حوالے سے ان کے مختلف جو پہلو ہیں، ان کی شخصیت کے، اس گھرانے کے، اس پر بات ہوئی. بیویوں کے حوالے سے بات ہوئی. امام علی مقام کا، حسنین کریمین کا جو منصب ہے، جو مقام ہے، جو فضائل ہیں، اس پر ہم نے بات کی. ہر حوالے سے ہم نے اس خانوادے کا تذکرہ کیا. آج 9 محرم الحرام ہے اور کل انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام ہوگی. تو ان 2 دنوں میں خاص طور پہ کربلا میں امام علی مقام پر، ان کے خانوادے پر، اہل بیت پر، امام کے ساتھیوں پر جو کچھ بیتا ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اس کی یاد ہم تازہ کریں گے. علماء کرام کی گفتگو سے، ان کی آنکھوں سے ہم ان مناظر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کی شدت کو آپ کچھ بھی کر لیں محسوس تو اس پائے پہ جا کے نہیں کیا جا سکتا، مگر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. شہادت کے فلسفے کے حوالے سے بھی بات ہوگی. جو کچھ وہاں امام پر، ان کے ساتھیوں پر بیتا اس کا تذکرہ کریں گے، اسے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. استقامت کی بات ہوگی، صبر کی بات ہوگی. جس شجاعت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ امام اور ان کے ساتھیوں نے وہاں دشمنوں کو مقابلہ کیا، اس کی بات ہوگی. اور اس دوران بھی کیسے عبادات جاری رکھیں، کیسے لمحہ لمحہ دین کی سربلندی کے لیے ہر لمحہ اس کا خیال رکھا گیا، اس پر ہم بات کریں گے. بیویوں نے، امام کے گھرانے نے کس طریقے سے اس وقت جو مرد شجاع میدان میں تھے، کس طریقے سے ان کا ساتھ دیا، ان کا حوصلہ بڑھایا، اس پر ہم بات کی گی. جس طرح سے صبر کیا، یہ ہمارا ان 2 دنوں کا خاص طور پہ موضوع رہے گا.
ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ان سب کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح مشتاق احمد صاحب. بڑی محبت مشتاق بھائی، آپ بھی وقت نکالا، ان 10 دنوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہے، جزاک اللہ. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور میری گزارش آپ سے یہ تھی، سوال یہ تھا اور خواہش یہ تھی کہ 8 کا دن ختم ہوا، مغرب ہو گئی اور 9 کا آغاز ہوا. 9 کے آغاز سے، اور یوم عاشور سے ایک دن پہلے 9 کے آغاز سے جو معاملات ہوئے، وہاں جو شہادتیں ہوئیں، جس صبر و شجاعت کا مظاہرہ کیا گیا، ان واقعات کو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. شاہ صاحب، یہ وہ لمحے ہیں جہاں کربلا اپنے معراج پہ جاتی ہے اور کلائمیکس پہ جاتی ہے، جہاں وہ مقصد، وہ مشن اور وہ جو راہ عظیمت کی بنیادیں حضرت نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام، کتنی نسبت ہے، جو بنیادیں رکھ رہے تھے. آپ بنیاد رکھ رہے تھے اور آپ اتمام حجت کر رہے تھے. یہ کوئی رسمی بات نہیں تھی اور یہ بالکل کوئی ایسا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نا واقف تھے یا بے خبر تھے. بالکل وہ جو قرآن نے کہا نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کی عملی تفسیر لوگوں نے تو قلم سے تفسیریں لکھی نا. امام حسین نے اپنے کردار سے، اسوہ سے، اپنے خون سے لکھا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اقبال نے کہا جی، صحرا کے ورق پر اپنے خون سے الا اللہ کا نقش سب. سبحان اللہ. تو اس کیفیت میں، اس تیاری میں اب اہل خانہ، اہل خاندان، بچے، خواتین، عصمت مآب ہستیاں سب دیکھ رہے ہیں. یہ گویا ایک تیاری کا پروسیس تھا. اور پھر اس رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ 8 کا دن جب گزرا ہے تو ظاہر ہے کچھ شہادتیں ہو چکی تھیں. وہ جو چند جاں نثار تھے، گویا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور بدر تھا. اللہ، بدر کی رات بھی اپنے نانا کی اس سنت کو امام حسین نے کربلا میں زندہ کیا. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا چراغ بجھا دیا، بے سر و سامانی ہے، اسباب نہیں ہیں، اور جو چاہے تو چلا جائے، اس سے کوئی گلہ و شکوہ بھی نہیں ہے، خوشی جائے. اللہ، یہاں 72 تھے، وہاں 313 ہیں، یہاں 72 ہیں. اور وہاں اسباب تھے، کچھ نہ کچھ اسلحہ تھا، کچھ نہ کچھ تیاری تھی اور باقاعدہ محاذ و جنگ تھا. لیکن یہاں کی کیفیت بالکل مختلف تھی. گویا صرف اور صرف قربانی اور اثار ہی جنگ کا اسلحہ تھا اور وہی سامان تھا کہ اپنے مالک و مولا کی رضا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ بالکل اسباب نہیں تھے، اختیار اتنا تھا کہ اگر اشارہ فرماتے تو اہل مکہ، اہل حجاز وہ بھی کٹنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے. لیکن نہیں، آپ نے کسی کو نہیں بلایا کہ ہاں آؤ اور میرے ساتھ. یہ ضرور بتایا کہ ہم جا رہے ہیں اور گئے. اب یہاں اہل خاندان کو، چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے کہ سربراہ خاندان کا منشا و مشیت کیا ہے. خواتین بھی جانتی ہیں. اور اس کے پیچھے جو نقطہ ارتکاز ہے شاہ جی، وہ یہ ہے کہ جو تربیت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جس ماحول میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی حال میں بھی باطل سے کمپرومائز نہیں کرنا، کسی حال میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، حق کی پاسداری کرنی ہے اور باطل کا رد کرنا ہے اور اسے للکارنا ہے. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا نا، فرمایا تھا نا ایک موقع پہ آپ نے کہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند. یہ وہ بنیادیں تھیں. جب نانا جان کا یہ مشرب، یہ اسوہ اور یہ تعلیم ہے، تو آپ اسی آغوش میں پلے ہوئے ہیں اور وہ ساری صحبتوں کی اسی لعاب نبوت سے فیض یاب ہیں. اور اذان بھی نانا نے کان میں کہی ہوئی ہے، اور وہ سجدے جو لمبے کیے ہوئے ہیں، کوئی پوری تربیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک ظاہری اور باطنی مرکب بن کے امام حسین اترے اس میدان میں، اور شہادت کے لیے تو بچپن سے ہی تیار تھے، وہ سب معلوم تھا، لیکن اب سامنے باطل کھڑا ہے اور قربانی صرف اپنی نہیں۔ دیکھیے اپنی جان اور ذات کی قربانی دینا آسان ہے، بالکل 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنا، 18 سال کے نوجوان علی اکبر کو شہید کروانا، اور وہ جو 72 ہیں گویا میں تو شاہ جی وہاں یہ سمجھا ہوں، میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ جو رات آخری رات تھی نا، وہ اس میں سارے 72 کے 72 ہی حسین بن چکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہمیں صوفیاء میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بزرگوں کی تربیت میں رہ کے مرید فنا فی شیخ کے مقام پہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو وہ 72 گویا رنگ حسینی میں اب رنگ چکے تھے نا، جب چراغ بجھا کے کہا کہ جاؤ اور نہیں گئے تو اب وہ مقام فنا پہ پہنچ چکے ہو، اللہ اکبر، وہ شہادت کی وہ لذتیں چکھ چکے ہوئے تھے، اپنے عقیدے اپنے یقین کے 72 حسین تھے، وہ فنا فی الحسین تھے، اور امام حسین دیکھتے رہے اپنے ان تربیت یافتہ مجاہدین کو، ان غازیوں کو، اور ان ذوق شہادت سے سرشار جذبوں والوں کو، جس کے اندر 18 سال کا جوان بھی تھا، جس کے اندر 80 سال کا بزرگ بھی تھا، اور جس کے اندر 6 ماہ کا غازی بھی تھا۔ یہ لشکر کبھی کسی نہ زمین نے دیکھا نہ کبھی آسمان نے دیکھا، اور مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ شہادت ہے مقصود، مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور۔ اور کمال یہ ہے شاہ جی، لوگ تو تخت چھوڑ دینا تو ایک ڈنکا بچ جاتا ہے، حسین نے کیا چھوڑا؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے، امام حسین نے کائنات کی سب سے بڑی گدی اور مسند چھوڑی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند، مدینہ منورہ، نواز ہے جن کے نانا کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نانا پر لوگ نماز میں درود بھیجتے ہیں، اور جن آل اور اہل بیت پر لوگ درود بھیج رہے ہیں، انہوں نے جو درس اور سبق دیا وہاں آ کے، اور قربانی آہستہ آہستہ جانثار قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں ان دنوں میں، ادھر بیویاں پریشانی کے عالم میں ہیں، غم زدہ ہیں، دیکھ رہی ہیں، لیکن استقامت بھی ساتھ چل رہی، گویا ایک حسین امتزاج ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا ایک عملی مظاہرہ ہے، صرف تقریر یا لیکچر یا خطبہ نہیں ہے، عملی طور پہ قربانی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں ایک ایک کر کے، اور ظاہر ہے وہ پھر جب شہیدوں کے لاشیں وہ اٹھائے بھی جاتے ہیں، ان کو لایا بھی جاتا ہے، کوئی زخمی ہے، غم کی کوئی کیفیت نہیں ہے، استقامت ہے کہ مولا تیری رضا پہ راضی، سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں ہے۔ یہ میسج دیا امام حسین نے، امت پہ اتمام حجت کیا ہے، تیری رضا پہ، تیرے دین کے اوپر سارا خاندان، ساری نسبتیں، ہر چیز جو ہے قربان فدا ہے، قربان ہے، اور افضل دین ہے، سرداد نداد دستر، کمپرومائز نہیں کیا باطل سے، حق پہ ڈٹے رہے، اور دین کے تحت جو اصول ہے وہ افضل ہے۔ مشتاق بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ علامہ صاحب، جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ میں اس پروگرام کے بعد میں ان سے کافی ڈسکشن کرتا ہوں، سیکھ رہا ہوں مفتی صاحب سے، علامہ صاحب جس وجہ کائنات نے 5 گھنٹے امت کے لیے رو رو کے دعا کی، کیا حسن کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ حسین کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ معاملہ اللہ سے کہہ کے ٹلوا نہیں سکتے تھے؟ اللہ سے کیا، کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ بھاگتے ہوئے اندر گئے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی رونے کی آواز آئی اندر سے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ اندر تک چلے گئے تو آپ کے پاس گئے تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور یہ مجھے بتا کے گئے ہیں کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی۔ اللہ، کیا وہاں پہ یہ معاملہ ٹل نہیں سکتا تھا؟ کہاں اللہ وہ دعائیں بھی آپ نے اپنی امت کے لیے بچا کے، آج ان کی اہل بیت سے اتنی محبت نہیں ہمیں کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے ہم؟ کچھ نہیں کرنا، صرف ان کے قصوں کو اکنالج کرنا ہے اور ان کو سننے کا حق ادا کر کے عمل کی نیت کرنی ہے۔ یہ معاشرے دیکھنا کیسے سجدے فعال۔ مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے نا، چونکہ ابھی بات ہو رہی تھی تربیت کے حوالے سے کہ ہم ان واقعات سے سیکھتے کیا ہیں، تو میں بطور تمہید چند باتیں عرض کروں گا۔ انبیاء کے قصص، انبیاء کے واقعات جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسی طرح آپ پر انبیاء کے قصص بیان فرماتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے دل کو تقویت ملے کہ اگر آج ہمارے اوپر مصائب و آلام ہیں، تکلیفیں ہیں، تو یہ اللہ کے پیاروں پر تکلیفیں گزرتی رہی، درست کر، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں. درست کر. اور پھر اس بات کو سٹاپ کر کے میں ایک عقلی دلیل دوں گا. اسکول کے اندر کچھ طلباء تھے تو استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تم کیا کیا بننا چاہتے ہو. کسی نے ہاتھ اٹھایا، کہا میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے انجینئر، اعلیٰ حاصل القیاس. ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں. استاد صاحب بڑے حیران ہوئے، کہا کہ بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا، صحابی تو نہیں بن سکتا کوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو اس بچے کی تربیت کیا ہوئی تھی. اس بچے کو صحابہ کے قصص، واقعات، اہل بیت اعظام کے واقعات سنائے گئے تھے. اب اس بچے کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں ان ہستیوں کی زندگیوں کو فالو کروں. آج ہماری نظر واقعات پر، ہماری نظر دنیاوی زندگی پر تو ہے، لیکن آخرت کی زندگی پر اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے. بچوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم تو ان جیسا بننے کی بس کوشش کر سکتے ہیں. واپس آ کر گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق احمد صاحب، محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب، محترم مفتی سخاوت صاحب. مفتی صاحب آپ اپنی گفتگو مکمل کر لیجئے بریک کی وجہ سے. جی میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھیں ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، رنج آ جائے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے کربلا کے میدان میں ان تکالیف کو اس سے زیادہ برداشت فرمایا اور امت کے لیے تعلیم فرمائی. امت کے لیے تعلیم فرمائی کہ دیکھو جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا آزمائش میں بھی وہ آگے ہوتا ہے، اور اتنا ہی پھر منصب بھی اس کا. اب دیکھیں ایک امتحان ہے، تو امتحان کے اندر یوں سمجھے کہ نقل نہیں لگوائی جاتی، بلکہ امتحان کے اندر ثابت قدمی رہنے کے لیے دعا کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے نواسے کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ مولا کریم اس امتحان سے گزارنا نہ. مشتاق بھائی کر رہے تھے، بڑی اہم بات. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی مولا کریم اس کو ثابت قدم رکھے. دیکھیں ایک بتقاضۂ بشریت ایک دکھ کی کیفیت آتی ہے، لیکن جب خالق کائنات کی محبت آتی ہے نا تو پھر تمام محبتیں اس محبت پر قربان کر دی جاتی ہیں. علامہ صاحب 9 کا ذکر ہو رہا تھا، اور دیکھیے 9 کی رات ایک جو بالکل اس کا شاہ جی کہتے ہیں نا ایک ٹرننگ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں اس کو. ایک طرف تو وہ رات تھی کہ جس کے بعد ایک ابدی اور دائمی صبح طلوع ہونی تھی پوری امت کے لیے، یعنی وہ جو قرآن نے کہا من الظلمات الی النور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات. تو امام حسین گویا وہاں سمبل اور استعارہ بنے ہوئے تھے اس وقت من الظلمات الی النور کی طرف جانے اور لے جانے کا، کہ کیسے جایا جاتا، کیسے وہ انقلاب برپا کیے جاتے ہیں جس کا فیض صرف انفرادی سطح پہ. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ کربلا سے پہلے تو وہ حسین تھے، کربلا کے بعد وہ حسینیت ہیں. اب حسین ایک نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے. جو ہی اب یہ اتنے سے نہیں چھوٹنا ہمیں. جی نقش اللہ بر صحرا نوشت، اقبال نے کہا کہ ستر عنوان نجات ما نوشت. یعنی حسین اپنے لیے نہیں نکلا ہوا، حسین پوری امت کے لیے نکلا ہوا ہے. اور کلمہ اور دین اور شریعت جس کو اس وقت کی حکمران طاقت جو ہے وہ بدلنے پہ تلی ہوئی تھی، پورے سسٹم اور نظام کو معاذ اللہ مٹانے پہ تل گئی تھی عملاً. اور اس پہ بھی بڑا شر یہ تھا کہ اس پہ لبادہ سب سے خطرناک شر شاہ جی وہ ہوتا ہے جو خیر کے لبادے میں ہو، اور یہاں اوپر ریپ کیا ہوا ہے اس کو پورے دین اور شریعت کے نام پر اور حکومت اسلامی کے نام پر، اور اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام تبدیل کیا جا رہا ہے. یعنی وہاں گویا شر جو ہے اس کو خیر قرار دیا جا رہا ہے، باطل جو ہے اس کو حق، اور جو ناجائز ہے اس کو جائز. تو اب وہاں سب سے بڑا حق بنتا ٹیکنیکلی بھی امام حسین کا ہی تھا. میں ذاتی طور پہ علی وجہ البصیرت میں واقع کربلا کو پوری امت پر اتمام حجت سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ جو مذہبی پیشوا ہیں ان پر، جو دینی پیشوا ہیں ان پر.
امام حسین نے قیامت تک یہ رستہ بند کر دیا ہے اپنی اس شہادت سے، اس قربانی سے، کہ کسی کو جواز اور رخصت کی جرت نہ ہو کہ کیا ہوا آج ہم نہیں اٹھے، نواسہ رسول بھی تو مدینے میں تھے نا گدی پہ، اگر حسین نہ نکلتے بخدا اور کربلا کے اس سارے معاملے سے بھی بڑا مشن اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ جو نظر نہیں آتا فزیکلی لوگوں کو، جو اس کے اندر ایک خفی میسج ہے، درست کہہ رہے، انویزیبل جو میسج ہے نا، وہ یہ ہے کہ امام حسین اس لیے نکلے اور نکلنا پڑا اور نکلنا ضروری تھا کہ قیامت تک کسی کو کوئی باطل آئے سامنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسے سٹینڈ لیا؟ وہ اس لیے کہ پیچھے حسین کی طاقت تھی، اور مجدد الفسانی کیسے سلطنت مغلیہ کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور کتنے ہی لوگ انفرادی اور اجتماعی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے پیچھے وہ قوت کھڑی تھی کہ کل قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی اپنے لیے جواز کی شکل پیدا کرنے کے لیے کہ بھئی اتنا بڑا سب کچھ کر دیا یزید نے، تو نواسہ رسول بھی تو وہاں سے نہیں نکلے۔ مدینہ چھوڑنا مدینے کے لیے مدینے جانے سے افضل ہے۔ حسین نے یہ میسج دیا ہے کہ جب مدینے کی بنیادیں اور نظام خطرے میں ہو، اس وقت مدینے جایا نہیں جاتا، مدینے سے نکلا جاتا اور جایا۔ وہ نکلے، اور کیسی کیسی قربانی شاہ جی، یہ قرآن نے جو لسٹ دیا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، پورا پیکج ہے کربلا کے، اس میں سے ایک بھی ہو تو رب اپنے قرب کی اعلیٰ ترین منزل کا ترجمہ بھی کر دیجئے کہ ہم جس میں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی جان سے، کبھی اولاد، کبھی وہ جان میں اولاد شامل ہیں جی، اپنی ہو یا بعض دفعہ میں نے پہلے بھی کہا اولاد ہمیں اپنی جان سے بھی، اس لیے رب تمہیں آزمائیں گے۔ اب دیکھیے جوڑیں اس کو پیچھے سے، اقبال نے تو پوری ہسٹری کھینچ دی نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، بات تو وہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ فدیناہ بذبح عظیم، وہاں یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اپنی قربانی، سوچئے ذرا، یہ نہیں کہا کہ تمہاری جان چاہیے، نہ، وہ جو بہت پیارا ہے اسماعیل لخت جگر ہے اور نور نظر ہے، اس کی قربانی چاہیے، تو وہ تکمیل ہے۔ اقبال تو اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسی وفدیناہ بذبح عظیم کی تکمیل ہوئی ہے، اور میں تو درود ابراہیمی کو بھی اس سے جوڑتا ہوں شاہ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود ابراہیمی کی روح تک بھی پہنچنا ہونا تو کربلا سے ہو، اور آپ دیکھیں کہ وہ پورا جو فیضان نظر ہے وہ بھی چل رہا ہے، جناب ابراہیم خلیل، اور میں تو کہتا ہوں یہ جو کربلا میں خون بہا ہے نا، یہ رگ اسماعیل ہی کا تو آل اسماعیل ہی ہے، آل ابراہیم ہے، تو وہ جو وہاں پینڈنگ کیا تھا، اللہ اکبر، اس کی تکمیل یہاں آ کے، اللہ اکبر، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، یہ وہی چلے، یہاں فیضان دیکھ، وہاں فیضان خلیل کا ہے، یہاں فیضان حبیب کا ہے، حیدر کرار کا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، بطول کا فیضان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشتاق بھائی، شاہ صاحب، what a beautiful way to describe this situation، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں یہ سوچ رہا تھا جب سن رہا تھا، میں نے کہا یہ اس کے نور ہے، ان کی باتوں کا نور ہمارے، میرے گوز بم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، مگر اب چونکہ بریک کی طرف جانا ہے اور اگلے مرحلے میں خانم صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور پھر کل یقیناً علماء کرام دوبارہ ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ کہیں نہیں جائیے گا ناظرین گرامی، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنا نصر اللہ صاحبہ۔ خانم صاحبہ آپ اجازت دیں تو ہنا صاحبہ سے کچھ سن کے اور پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں گفتگو کے لیے۔ جی ہنا بی بی۔ میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو
پنجتن کی غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے فیض بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. مجھے عشق سرو سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہیں کربلا، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خانم صاحبہ، کل فلسفہ شہادت پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج خاص طور پہ 9 محرم الحرام کو جو واقعات ہوئے، جو شہادتیں ہوئیں، اس پر ہم بات کر رہے تھے. میں ایک تو چاہ رہا تھا کہ اس پر آپ ان واقعات سے جو ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے، اور پھر میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو کربلا کی یاد ہے، اس کو جو ہم تازہ کرتے ہیں، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمام تر ادراک ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے ادراک نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے عمل میں اس طریقے سے اس کا مظاہرہ نظر نہیں آتا ہے. کیا فرمائیں گی؟ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں بڑی وسعت ہے. کربلا کیا ہے اور ہم یاد کربلا کیوں مناتے ہیں؟ تو یاد کربلا کے ذریعے کربلا والوں کے روشن افکار زندہ جذبوں سے آمیختہ ہو کر انسان کے باطن کی صورت گری کرتے ہیں. کربلا وہ منارہ نور جس کی روشنیاں انسانی فکر و نظر کے بام و در کو روشن و منور کر رہی ہیں. کربلا وہ منبر جس کے فراز سے قاب قوسین کی بلندیوں پر جلوہ فرما ہونے والے مصطفیٰ کا مہر منیر، مہر نبوت کا سوار،
تمام ادوار کی انسانی قافلوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انوار کربلا میں نظام تربیت کا جمال ہے۔ بے شک انوار کربلا کے ذریعے سخاوت و شجاعت و شہامت و عدالت، عزم و ثبات و عزم و استقلال و استقامت، صلح و امن و آشتی، اللہ اکبر، صبر و ضبط و تحمل و بردباری و حلم، اللہ اکبر، اور جتنے صفات اخلاق فاضلہ کے جتنے صفات ہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ صفات کریمانہ ہیں، جی ہاں، آپ جتنی یہ صفات بیان فرما رہی تھیں، جی آپ جیسی شخصیت ہو، علماء کرام ہو، تو ایک ایک صفت کے اوپر پورا یعنی کہ 10 دن آپ صرف اس صفت کو بیان کریں، اس کو کھولیں تو لوگوں کو پتہ لگے منزل شراف کیا صفات ہیں۔ اور یہ ساجی منزل شراف پہ آپ دیکھیں، میر کاروان کربلا کے کردار کا وہ اعجاز، اور یہ تمام صفات جو ہیں پھر وہ مجتمع ہو کے امام ایک پیکر میں یکجا ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجیے اس ہستی کا۔ حسین ابن علی مارز وجود میں آتے ہیں، اللہ بے شک، اور آپ کے کردار کی یہ ساری صفات شراف کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی، عفو، درگزر و بخشش و جود و عطا و احسان، ان کی خیرات عالم عالم بٹ رہی ہے تذکرہ کربلا کے ذریعے سے۔ آپ فرما رہے تھے منزل شراف پہ امام حسین کا جو کردار کا معجزہ ہے، اللہ اکبر، یہ پیاس شعب ابی طالب سے چلی اور صفین سے ہوتی ہوئی کربلا تک پہنچی، اور سید الشہداء نے جو منزل شراف پہ اپنے پانی ذخیرہ آب کو قربان کیا، وہ بھی دشمن کے دشمن کو ہے۔ چھاگلوں کی چھاؤں میں یہ نظم و انتظام، ہے چھاگلوں کی چھاؤں میں یہ نظم و انتظام، عباس و اکبر و قاسم لیے ہیں جام، بڑھ بڑھ کے پی رہے ہیں سبھی اشتہام میں، بڑھ بڑھ کے پی رہے ہیں سبھی اشتہام میں، دیکھے کوئی یہ حر پہ توجہ کا اہتمام، بے چینیوں کو راہ دکھائی ہے چین نے، بے چینیوں کو راہ دکھائی ہے چین نے، سبحان اللہ، بے چینیوں کو راہ دکھائی ہے چین نے، کھولی ہے مشق حر کے لیے خود حسین نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے چینیوں کو راہ دکھائی ہے چین نے، کھولی ہے مشق حر کے لیے خود حسین نے، اللہ، اور بند ہے لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، لب کی تری جو لب سے گلو تک پہنچ گئی، ایک لہر تھی جو دل کے صبح تک پہنچ گئی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، جاگی لہو میں قدر شہ مشرقین کی، پہلی تھی حر کے دل پہ یہ دستک حسین کی، تو حر کے باطن میں تلاطم بپا ہوا، منقلب ہونے لگے۔ اندر کے آدمی کی صدا جو ہے اس کو خوف اور وہ حزن اور ملال اور یہ جو طمع اور لالچ جو ہے یہ ہمیشہ صدیوں سے دباتی آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں میں سے ایک حر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر بھی آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ یہ اعجاز ختم رسل ہے، یہ معجزہ دانائے سبل ہے کہ حر کو اس کے ضمیر کو کا بیدار ہونا، یہ امام حسین نے جو منزل شراف پہ کردار کا معجزہ جو تخلیق کیا، یہ کوئی معمولی بات ہے کہ سارے ذخیرہ آب کو دشمن کے لشکر پہ فدا کر دیا اور پھر خود آگے بڑھ کے پانی پلایا، اور یہ کہ اس وقت بڑی آسانی سے امام حسین غلبہ پا سکتے تھے، جیسا کہ آپ کے بعض اصحاب نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہمارے لیے مشکل نہیں، چونکہ جو آئے تھے بہت ہی تھک چکے تھے، اتنے تھکے ہوئے تھے کہ جو ان کے ہمراہ حیوانات تھے شدت پیاس سے ان کے ابدان میں لرزش تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ہمیشہ یہ پڑھا ہم نے کہ وہ 3 4 بار تو صرف ان کے مخالف کے گھوڑوں کو پانی پلایا، جی ہاں، ظاہر ہے، اور وہ اپنا پانی اپنے خانوادے کا، وہیں پہ تو پانی ذخیرہ آب ختم ہوا۔ تو یہ حر کے ضمیر پہ ایک بہت بڑی ضرب تھی، اور وہ مسلسل عاشورہ تک وہ جو، اور پھر یہ کہ اندر کے آدمی کی صدا سنتا رہا، اندر کے آدمی کی صدا تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، طاقتور ہوتی چلی گئی، اور حسین ابن علی کا یہ کردار حر کے دل میں خنجر بن کر ترازو ہو گیا۔ بالکل بجا۔ تو واقعات کربلا کو بیان کرنے والے مورخین یہ کہتے ہیں کہ گرمی اور حدت کا یہ عالم تھا کہ جتنی سپاہ شام تھی، سپاہ کوفہ و شام، ان کے جانوروں کے بدن لرز رہے تھے۔ یہ ہم دو منزل شراف کی بات نہیں کر رہے، اس کے بعد تاسوعہ
9 मुहर्रम, आशूरा, तासुआ, 9 मुहर्रम को ये कैफियत थी, बार बार पानी पिलाते थे। तो होर तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि उनका एक जूनियर था जो अपने जानवर को, हैवान को पानी पिला रहा था। तो उसने कहा कि आका ये देखिए, ये मेरा जानवर पानी से निकलता ही नहीं, इतनी गर्मी शदीद है, इसकी प्यास बुझती ही नहीं। तो हुर ने देखा तो जानवरों के बदन में कपकपी है। तो बस फिर हुर के अंदर इनकलाब एहसासात की दुनिया में तलातुम बपा हुआ, और फिर हुर को वो सारे वाक़यात याद आए कि अपना पानी किस तरह से हमें पेश। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया खानम साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा हिना नसरुल्लाह साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। और नाज़रीन गिरामी, मुहर्रम उल हराम के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हो रही है, आज 9 मुहर्रम के हवाले से भी हमने बात की। तो आप देखिए कि अभी जिस नुक्ते पर मोहतरमा खानम साहिबा ने गुफ्तगू का इख्तिताम किया है वो है सादगी का नुक्ता। सो करबला से, इमाम से, अहले बैत से, आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, ये पूरा घराना जो है, पूरा खानवादा जो है, इसके अंदर आपको, और करबला को भी अगर आप देखिए, मुझे इकबाल याद आ गए, अगेन वही बात है कि गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। तो सादगी का, सखावत का, शुजाअत का, जितने भी आला और अरफा इंसानी रवैये हैं, ख्वाहिशात को महदूद करने का, सब्र का, इस्तकामत का, आप करबला की दास्तान सुने, आप करबला के वाक़यात जब आपके सामने बयान होते हैं तो आपको ये सारे जो इंसानी रवैये हैं, आला और अरफा इंसानी रवैये ज़िंदगी गुजारने के, वो आपको सब के सब इन असहाब में और इन शख्सियात में और इस वाक़े में नज़र आते हैं। और आखिर में कुछ अशार पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मीर अनीस करबला का मंजर यूँ बयान करते हैं, गेसू आलूदे खून लिपटे हैं रुखसारों से, गेसू आलूदे खून लिपटे हैं रुखसारों से, शाने कट कट के लटक आए हैं तलवारों से, तीर पैवस्त हैं खून बहता है सोफारों से, तीर पैवस्त हैं खून बहता है सोफारों से, लाख आफत में है एक जान दिल आजारों से, फिक्र है सजदे माबूद में सर देने की, फिक्र है सजदे माबूद में सर देने की, वार से तेगों के फुर्सत नहीं दम लेने की, सीना सब बर्छियों से ताबा कमर जख्मी है, सीना सब बर्छियों से ताबा कमर जख्मी है, तीरे बेदाद से दिल जख्मी जिगर जख्मी है, ज़रबे शमशीर से बेकार हैं बाजू दोनों, जुल्म के तीरों से मजरूह हैं पहलू दोनों, बर्छी आकर कोई पहलू में लगा जाता है, मारता है कोई नेजा तो गश आ जाता है, बढ़ते हैं जख्म बदन जोर घटा जाता है, बंद आंखें हैं सरे पाक झुका जाता है, गिरद ज़हरा वली गिरिया कुना फिरते हैं, गुल है घोड़े से इमामे दो जहां गिरते हैं, गिरते हैं कतरे खून जख्म जबी से पैहम, दस्ते मजरूह से खिंच सकते नहीं तीर सितम, फिक्र है बख्शिश उम्मत की कुछ अपना नहीं गम, करते हैं शुक्र खुदा खुश्क जुबां से हरदम, फिक्र है बख्शिश उम्मत की कुछ अपना नहीं गम, फिक्र है बख्शिश उम्मत की कुछ अपना नहीं गम।